نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ پارہ 27 کے اندر سورۃ النجم کا آغاز ہے۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 3 رکوع 62 آیتیں موجود ہیں۔ عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں اور یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی، تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ سورہ نجم کی فضیلت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلے سورہ نجم نازل ہوئی۔ اس کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور جتنے لوگ بھی آپ کے پیچھے تھے، مسلمان یا کافر، ان میں سے ایک کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ میں نے اس سجدہ نہ کرنے والے کو دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، اور اس دن کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا پڑا تھا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔ اور علامہ محمد آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ احمد بن موسیٰ المعروف ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ نجم یہ وہ پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے سامنے پڑھی۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور قیامت کے دن مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا اس کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا، اور اس صورت میں مزید کئی سارے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ آئیے سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا تارے کی قسم جب وہ اترے۔ اس آیت میں نجم سے کیا مراد ہے؟ تارے کی قسم ارشاد فرمائی گئی، تو اس نجم سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، اور ان اقوال کے اعتبار سے آیت کے معنی بھی مختلف ہیں۔ پہلا قول ہے اس سے مراد سریہ ہے، نجم سے مراد سریہ ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ سریہ تارے کی قسم، تارے کا نام سریہ ہے تو سریہ تارے کی قسم جب وہ فجر کے وقت غروب ہو۔ یاد رکھیے کہ اگرچہ سریہ کئی تارے ہیں لیکن ان پر نجم کا اطلاق عرب والوں کی عادت ہے۔ دوسرا اس بارے میں قول یہ ہے کہ نجم سے نجوم کی جنس یعنی تمام تارے مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آسمان کے تمام تاروں کی قسم جب وہ غروب ہو۔ تیسرا قول ہے کہ اس سے وہ نباتات مراد ہیں جو تنا نہیں رکھتی بلکہ زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ زمین پر پھیلے ہوئے بیل بوٹوں کی قسم جب وہ جنبش کریں۔ چوتھا قول نجم سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ قرآن کی قسم جب وہ رفتہ رفتہ نازل ہو۔ پانچواں قول نجم سے مراد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس پیارے چمکتے تارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج کی رات آسمانوں سے اترے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ اس آیت مبارکہ میں صاحب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نہ بہکنے کے معنی یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہیں کیا، اور ہمیشہ اپنے رب کی توحید پر اور عبادت کرنے میں رہے۔ آپ کے دامن عصمت پر کبھی کسی مکروہ کام کی گرد نہ آئی، اور ٹیڑھا راستہ نہ چلنے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی اعلیٰ منزل پر فائز رہے۔ فاسد عقائد کا شائبہ بھی کبھی آپ کی مبارک زندگی تک نہ پہنچ سکا۔
اب یہاں پر ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی زیادہ بلند ہے۔ پھر آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ یہاں پر آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کی کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اس قرآن کی ہر بات وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ یعنی جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ سخت قوتوں والے طاقتور سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور سکھانے سے مراد اللہ کی تعلیم سے سکھانا، یعنی اللہ کی وحی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب تک پہنچانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شدت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کو زمین کی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف اتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کے مرغوں کی بانگ اور کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی۔ پھر ان بستیوں کو پلٹ کر پھینک دیا۔ ان کی طاقت کا حال یہ تھا کہ ارض مقدسہ کی گھاٹی میں ابلیس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے پر سے پھونک مار کر ابلیس کو ہند کی سرزمین کے دور دراز پہاڑ پر پھینک دیا۔ ان کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ قوم سمود اپنی کثیر تعداد اور بھرپور قوت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک ہی چیخ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پلک جھلکنے سے آسمان کے زمین پر نازل ہوتے اور انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچا کر دوبارہ آسمان پر پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 7 میں فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حال جبرائیل امین علیہ السلام کا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا یا پہاڑ پر چاند دیکھا، تو اس بات کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ چاند چھت پر یا پہاڑ پر تھا، بلکہ یہی معنی ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا چھت یا پہاڑ پر تھا۔ اسی طرح یہاں بھی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ کی تجلی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فرمایا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ کون کس کے قریب ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت دکھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب آپ کی قربت میں حاضر ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔
دوسرا قول ہے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے، اور آیت میں قریب ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر چڑھنا اور ملاقات کرنا مراد ہے، اور اتر آنے سے نازل ہونا، لوٹ آنا مراد ہے۔ اس قول کے مطابق آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں بار یاب ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ تیسرا قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ اور یہ جو تیسرا قول ہے یہ صحیح تر ہے، اس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جبار رب العزت قریب ہوا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا، اور یہ چوتھا قول تھا۔ پھر مزید آیت مبارکہ میں فرمایا گیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت میں جو ذکر کردہ لفظ قوسین ہے، اس کا معنی ہے 2 ہاتھ، یعنی 2 شرعی گز، اور ایک معنی ہے 2 کمانیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا قرب ہوا کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا، اور با ادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مردود ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی مردود ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ پھر آگے آیت نمبر 11 میں فرمایا دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اسے دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی۔ اب رہی یہ بات کہ کیا دیکھا، اس بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ آگے آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں فرمایا گیا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔
مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے ان واقعات کا انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے. کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں، کبھی کہتے کہ راستوں میں جو ہے سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا ہوا. بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں. پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی. اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے. اب میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی. پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا. پھر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 معاف فرما دی. پھر میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر میرے جیسا کلام کیا. میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دی. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا. میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، انہوں نے پھر وہی کہا. میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی. میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے. آپ پھر اپنے رب کی طرف لوٹیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے کہ اب میں حیا کرتا ہوں، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن خدشات کا ذکر ہے ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آتا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے جتنا مشکل 5 نمازیں ادا کرنا ہے، شاید ہی کوئی چیز ان کے لیے اتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. پھر آیت میں ذکر ہوا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بارے میں. یہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کی جڑ 6 آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے. اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں. آگے آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں فرمایا اس کے پاس جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی. یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے. پھر فرمایا گیا اذ یغش السدرۃ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی سدرے کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا. فرمایا ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقل حیرت زدہ ہے آپ ثابت قدم رہے اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئے، دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھیری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے بلکہ اس مقام میں ثابت رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے زیادہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا اور نہ ہی بے ہوش ہوئے. اعلیٰ حضرت اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم بیان فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. آیت نمبر 18 میں فرمایا بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی.
یعنی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھی اور ملک و ملکوت کے جو ہے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور آپ کا علم تمام غیبی ملکوتی معلومات پر محیط ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں فرمایا تو اے لوگو کیا تم نے لات اور عزا دیکھا اور ایک اور دوسری منات کو؟ یہاں سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لات، عزا اور منات کا ذکر ہوا، یہ ان بتوں کا نام ہے جنہیں مشرکین پوجتے تھے، اور ان آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ کیا تم نے ان بتوں کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھا ہے؟ اگر تم نے اس طرح دیکھا ہو تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ بت محض بے قدرت ہیں، اور اللہ جو کہ قادر اور برحق معبود ہے، اسے چھوڑ کر ان بے قدرت بتوں کو پوجنا اور اس کا شریک ٹھہرانا کس قدر عظیم ظلم اور عقل و دانش کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ جب تو یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ حالانکہ بیٹی تمہارے نزدیک ایسی بری چیز ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ تم بیٹیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ انہیں زندہ درگور کر ڈالتے ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بیٹی اب بتاتے ہو۔ کتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہو وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہو۔ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، وہ تو نرے گمان اور نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ یعنی ان بتوں کا نام الہ اور معبود تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بالکل غلط طور پر رکھ لیا ہے، نہ یہ حقیقت میں الہ ہے نہ معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقانیت پر کوئی سند نہیں اتاری، بلکہ مشرکین کا بتوں کو پوجنا عقل، علم اور اللہ کی تعلیم کے خلاف نفس اور خواہشات کی اتباع اور وہم پرستی کی بنا پر ہے۔ حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے صراحت کے ساتھ بار بار بتایا ہے کہ بت معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا کیا انسان کو ہر وہ چیز حاصل ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہاں انسان سے مراد مشرک ہے اور اس کی تمنا سے مراد بتوں کی شفاعت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ کافر بتوں کے ساتھ جو جھوٹی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کے کام آئیں گے، یہ امیدیں باطل ہیں۔ پھر فرمایا تو آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ہی سب کچھ، اسے ہی جو ہے کچھ عطا فرماتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کی ہو اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کافر اپنے من پسند معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ جان لے کہ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ کافر کو اس کے کفر کی سزا چاہے دنیا میں دے یا آخرت میں اسے مہلت دے دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہاں پر سورہ نجم کا رکو نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین یا رب العالمین، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور تقوی کو پہچاننے والا بنا، ہمارے دلوں کو ہدایت اور علم حق سے بھر دے اور ہمیں حق و سچ کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ یا الہ العالمین، جو تیرے احکام پر عمل کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، اور تیرے قرب کے طلبگار ہیں ان میں شامل کر ہمیں قیامت کے حقیقت سے غافل نہ ہونے دے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیاوی خواہشات میں غافل نہ کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں اپنے حضور میں عاجزی اور خشوع کا اہل بنا۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔